کراچی فیڈرل بی ایریا نزد عائشہ منزل میں واقع خانقاہ دارالایمان کے بارے میں کافی سن رکھا تھا۔ بالآخر 5 افراد پر مشتمل ہم ساتھیوں نے چھاپا مارنے کا سوچا۔ ہم وسیع و عریض مسجد میں داخل ہوئے تو بتایا گیا کہ خانقاہ مسجد سے کچھ فاصلے پر ہے، جہاں بیان جاری ہے، آپ وہاں تشریف لے جائیں۔ ہم نے خانقاہ کے سامنے موٹر سائیکل پارک کی اور خانقاہ کی 4 دیواری پر ایک نگاہ ڈالی جس پہ دارالایمان کا بورڈ آویزہ تھا۔ معروف روحانی شخصیت فضائل اعمال کے مصنف شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مفتی مختار الدین شاہ صاحب کا نام واضح طور پر لکھا ہوا دکھائی دیا۔ مفتی صاحب صرف روحانی پیر ہی نہیں، متبحر عالم دین اور فقیہ بھی ہے۔ خانقاہ کے باہر 3-4 بندے کھڑے تھے جنہوں نے ہمارا عقابی جائزہ لیا۔ سلام کر کے ہم اندر داخل ہوئے۔ حال لوگوں سے کھچاکھچ بھرا ہوا تھا۔ اکثریت مدارس دینیہ کے علماء اور طلباء پر مشتمل تھی۔ کچھ عامی افراد بھی اپنی موجودگی کا ثبوت دے رہے تھے۔ ایک مولانا صاحب کا بیان جاری تھا۔ تصوف کی معنی ہے اپنے اندر کا تزکیہ اور تصفیہ کرنا، یعنی اپنے نفس کو نفسانی قدورتوں اور رذائل اخلاق سے پاک و صاف کرنا اور فضائل اخلاق سے مزین کرنا۔ ارشاد باری ہے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، سورہ جمعہ آیت نمبر 2۔ وہی ہے وہ ذات جس نے ان پڑھوں میں انہی میں کا ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیتوں کو پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تزکیہ قلب دل کی پاکی کو کہا جاتا ہے، یعنی انسان کے دل و دماغ کو بے حیائی اور دنیاوی علائشوں سے پاک کر کے اس میں خوف آخرت اور اللہ کی محبت پیدا کی جائے۔ عام طور پر انسانی نفوس کا رجحان ان چیزوں کی طرف ہوتا ہے جو شریعت کے خلاف ہیں، جن میں نفس کو لطف اور مزہ آتا ہے۔ ان رجحانات کو موڑ کر نفس کو رشد و ہدایت اور خیر پر لگانے کی محنتوں کو تصوف و سلوک اور تزکیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ شریعت میں تزکیہ کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ اگر انسان کا دل پاک ہو جائے، سوچ و فکر قرآنی اصول کے سانچے میں ڈھل جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ معاشرہ صالح اور نیک نہ ہو۔ زناکاری، شراب نوشی، ظلم و زیادتی، چوری، ڈاکہ زنی اور 1000 طرح کے جرائم اس لیے وجود میں آتے ہیں کہ دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اور نہ آخرت کا یقین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور پھر اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی مجالس اور صحبت میں وہ تاثیر پائی جاتی ہے جس سے سخت انسان کا دل بھی موم بن جاتا ہے۔ اللہ کا خوف اور آخرت کی تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ انسانوں کے اندر تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، حب دنیا ہے، آخرت سے بے فکری ہے، گناہوں سے دلچسپی ہے۔ اس طرح کے تمام گندے اوصاف شیطانوں کے مکر و فریب اور ان کے بہکاوے سے پیدا ہوتے ہیں۔ صلحاء اور بزرگان دین مدت و ریاضت سے جن کے نفوس منجے ہوئے ہوتے ہیں، وہ شیطان کے مکر و فریب کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان بزرگوں کی صحبت جو اختیار کرتا ہے اور ان کے توسط سے جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ نفوس قدسیہ ان کو شیطان اور نفس سے بچنے کی تدبیر بتاتے ہیں۔ اگر ان ہدایت پر عمل کیا جائے تو بہت جلد نفس کے عیوب اور رذائل کا ازالہ ہو جاتا ہے اور ان کی فیض صحبت سے انسان اخلاق فاضلہ، معرفت الہی، خوف خدا، آخرت کی طرف رغبت کے صفات سے متصف ہوتا ہے۔ پھر وہ کہیں بھی رہے اللہ کی قوت گرفت کا احساس ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ اس کو صوفیہ کی اصطلاح میں تصوف و سلوک کہا جاتا ہے۔ ناظرین، جس طرح ہر فیلڈ میں 2 نمبری اور رانگ نمبر ہوتے ہیں تو اسی طرح اس میدان میں بھی فراڈیوں کی کمی نہیں۔ دھوکے باز پیر کی سب سے بڑی نشانی یہی کہ وہ خلاف شرع عمل کا ارتکاب کرتا ہو، نماز پڑھتا ہی نہ ہو یا صحیح طور پر نہ پڑھتا ہو۔ اسلام نے پاک صاف رہنے کا حکم دیا ہے اور اس سے بدبو کے بھبوکے آتے ہوں۔ اسلام نے ستر چھپانے کا حکم دیا ہے اور اس کے مخصوص اعضاء بھی پوشیدہ نہ ہو۔ اسلام نے غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے منع کیا ہو اور اس کے سامنے مریدین سجدہ ریز ہوتے ہوں۔ ایسے افعال کے مرتکب پیر اصلی نہیں جعلی ہوتے ہیں۔ بیان ختم ہوا تو کھانے کا دسترخوان لگایا گیا۔ ساتھی خوش تھے کہ بریانی کھانے کو ملے گی، لیکن جب دسترخوان پر کھانا چنا گیا تو ہمارے سامنے دال کی تھال رکھی گئی۔ ساتھیوں کے منہ لٹک، لیکن جب پہلا لقمہ لیا گیا تو کیا ہی لذیذ اور بابرکت کھانا تھا۔ گھر لوٹتے وقت سارے ساتھی انتہائی پرجوش تھے اور اپنے اندر ایمان کا نور معمور پا رہے تھے اور دوبارہ آنے کا ارادہ بھی ظاہر کر رہے تھے۔
اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی اصلاح فرمایا، خصوصاً ملک پاکستان میں اسلام کا بول بالا فرما کر اسے ترقی کی راہ پر گامزن فرمائے، آمین یا ارحم الراحمین۔ آج کی محفل میں اتنا ہی، اپنی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اپنا اور آس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کا ضرور ڈالیے گا۔ اللہ حافظ۔